مومنین یہ مجالس کے اعلیٰ سماعت فرما لیں۔ رہائشگاہ سید مکتوم حسین شاہ صاحب محلہ مہربان آباد گلی نمبر 2 جمرہ روڈ بھائی والا میں السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ 1448 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آج ہمارا پہلی نشست میں شریک ہے۔ یہ 1448 ہجری اور اس سال کا یہ پہلا دن، اور یہ پہلا دن اس لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اس پہلے دن سے 10ویں دن تک اس کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کی وجہ سے دنوں کو بھی عظمت حاصل ہوئی، جس کے تذکرے کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ محترم قرار پایا، اسی لیے محرم الحرام کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا، اور اس مہینے میں اور اس مہینے کے خصوصاً 10 دنوں میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ آسمانوں پر کرتا ہے، اور یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ذکر اللہ کو بہت مرغوب ہے، اور اللہ چونکہ سب سے اکبر ہے، سب سے بلند ہے،
سب سے عظیم ہے، کبریائی بھی اسی کے لیے، اکبریت بھی اسی کے لیے، بلندی بھی اسی کے لیے، علویت بھی اسی کے لیے، بڑائی بھی اسی کے لیے، درجات اسی کے لیے۔ پھر کہہ دوں کہ چونکہ وہ بلند ہے، چونکہ وہ اکبر ہے، چونکہ وہ کبریا ہے، تو جس کا ذکر بھی وہ محبت سے کرے گا تو یقیناً مخلوقات میں وہی سب سے اکبر بھی ہوگا، اور وہی سب سے مرغوب بھی ہوگا۔ آج اس پوری دنیا میں جہاں جہاں شعور اور فکر رکھنے والے افراد موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حسین کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ حسین کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کار حسین کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فعل حسین کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ عظمت حسین کیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں باشعور افراد نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے کہ وہ سال کا نیا دن، نیا سال شروع ہوتے ہی اس حسین کا ذکر کریں کہ جو حسین اس رسول سے منسوب ہے، جو حسین اس رسول سے منسوب ہے کہ جو رسول اللہ سے منسوب ہے۔ سلامت رہ کر جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ اس لیے کہ جس رسول نے کہا حسین منی و انا من حسین، جس پیغمبر نے کہا حسین منی و انا من حسین، بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ جس رسول کی زبان سے یہ حدیث جاری ہوئی کہ حسین منی و انا من حسین، اسی رسول نے کہا تھا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ تو جہاں پر منیت آ جائے، اس پر میں پوری تقریر اسی ممبر سے کر چکا، دوبارہ دہرانا مقصود نہیں ہے، کہ جہاں پر بھی لفظ من آ جائے تو اس لفظ من پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ من حسین کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ من رسول نے اللہ کی نسبت سے اپنے لیے استعمال کیا۔ تو منیت کے جو معنی حسین کی حدیث میں آئیں گے، منیت کے جو معنی حسین کی حدیث میں آئیں گے، وہی معنی اس نور کی حدیث میں بھی آئیں گے۔ جو معنی من کے یہاں پر ہیں، وہی معنی من کے وہاں پر ہوں۔ تو اب یہ ہم باشعور افراد پر چھوڑتے ہیں، جتنے افراد ہیں ان سب کو تو معلوم ہے، لیکن ہم امت کے باشعور افراد پر اس لفظ من کی تعریف و توضیح و تشریح چھوڑتے ہیں کہ ہم تو 1400 برس سے من کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا آپ بھی غور کیجئے کہ حسین منی و انا من حسین کا کیا مطلب ہے، اور جو رسول کہہ رہے ہیں میں اور علی اس من سے ہیں، تو اس من کا کیا مطلب ہے؟ یہ امت کے باشعور افراد یقیناً غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ 1400 برس بعد ہم آج بیٹھ کر عظمت حسین پر بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تسلسل ہے، اور تسلسل ہمارا صرف ہمارا ہی تسلسل ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے کہ تسلسل بھی ایسا، کسی کو ایسا تسلسل حاصل نہیں ہے کہ وہ ماضی میں بھی 1400 برس پہلے سے متصل رہا ہو اور مستقبل میں بھی قیامت تک متصل رہے۔ یقین مانیں یہ جملہ سوائے فیصل آباد کے مجمع کے کوئی اور اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا تھا جیسے آپ نے سمجھا ہے۔ یہ صرف ہم اتصال اور تسلسل کی منزل پر ہے کہ ہم ماضی سے بھی متصل ہیں اور مستقبل سے بھی متصل ہیں، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پوری کائنات میں فرش عزا بچھا ہوا ہے اور حسینی آئے ہوئے ہیں، عزادار آئے ہوئے ہیں، یہ بغیر دیکھے کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، کون سے مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر بھی حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سا علم غیب تو ہمیں بھی حاصل ہے، اتنا سا علم غیب تو ہمیں بھی حاصل ہے، اتنا سا علم غیب تو ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم علم غیب کے علم سے یہ بتا سکتے ہیں کہ قیامت تک ذکر حسین رک نہیں سکتا۔
توجہ فرمائی نا آپ نے کہ کم از کم یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ذکر حسین قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ ما بعد قیامت ہے، یعنی قیامت آ جائے گی ذکر حسین پر نہیں، ذکر حسین پر قیامت نہیں ہے، ہاں قیامت کا انحصار ذکر حسین پر ہے، قیامت منحصر ہے ذکر حسین پر۔ تو اب یہ ذکر حسین طے کرے گا کہ قیامت کس کے لیے قیامت بن کے ٹوٹے گی، اس کے لیے قیامت بن کے ٹوٹے گا۔ تو یقیناً یہ وہ مراحل ہیں کہ جو صرف آج سے یا 200 برس پہلے یا 300 برس پہلے سے شروع نہیں ہوئی، یہ وہ ذکر نہیں ہے کہ جو ہم نے بیٹھے بیٹھے بنا لیا، یہ ذکر وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں محراب میں بیٹھے ہوں تو ہم نے میٹنگ کر لی کہ چلو آؤ ایک نئی فکر بنا لیں، ایک نیا عقیدہ بنا لیں۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ حسینیت ہے، یہ وہ بلندی ہے۔ یہ ذکر حسین اس بلندی کا نام ہے، ذکر حسین اس بلندی کا نام ہے کہ یہ بلندی صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو پشت نبی پر حسین کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بلندی ہے ذکر حسین، صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ جس میں یہ تاب ہو، جس میں یہ تاب و توانائی ہو کہ وہ پشت رسول پر حسین کے وجود کو دیکھ سکے اور دیکھنے کے بعد برداشت بھی کر سکے، برداشت بھی کر سکے، اور دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا نہ ہو کہ کل ہم بھی پشت رسول پر اپنے بچے کو بٹھائیں گے۔ یعنی جسے معلوم ہو کہ اس پشت کے لائق صرف حسن ہے یا حسین ہے، اس پشت کے لائق پشت نبی پر یا تو حسن بلند ہو یا حسین یا علی بلند ہو۔ وہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ذکر کوئی حادث ذکر نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی ذکر نہیں کہ کہیں کچھ بیٹھے ہیں پارٹی بنا لی، نہیں، یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا، جس کا ذاکر خود خدا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جملہ آپ تک پہنچے گا، عجیب بات ہے، میں نے کہہ دیا جملہ کہ جس ذکر کا ذاکر خدا ہے۔ عجیب بات ہے، آج میں 1448 ہجری میں جہاں جہاں اس وقت دنیا میں فرش ازا بچھا ہوا اور مجلس ہو رہی ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں سحر ہے، کہیں صبح ہے، یعنی کوئی وقت ذکر حسین سے خالی نہیں ہے، کوئی وقت ذکر حسین سے خالی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس پورے گلوب میں فرش ازا بچھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے۔ 1448 ہجری صبح کا یہ وقت، اور میں خطاب کر رہا ہوں اور حسین کا ذکر کر رہا ہوں، اور سامعین ہیں آپ، اس وقت ذاکر میں ہوں اور سماعتیں آپ کی ہیں۔ مختلف نوع انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مرتبے میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں کم ہے، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی علم میں کم ہے، کوئی فہم میں زیادہ ہے، کوئی فہم میں کم ہے، کوئی شعور میں زیادہ ہے، کوئی شعور میں کم ہے، کوئی تعلیم یافتہ زیادہ ہے، کوئی تعلیم یافتہ کم ہے، کوئی معرفت میں زیادہ ہے، کوئی معرفت میں کم ہے۔ تو مختلف نوع انسان بیٹھے ہوئے ہیں، درجوں میں برابر نہیں ہے، کسی کے درجہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ ذکر کی منزل پر میں آ گیا، معلوم میرا علم آپ سے کم ہوگا، یقیناً آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن ذکر کی منزل پر میں آ گیا اور سماعت کی منزل پر آپ آ گئے۔ لیکن سلام ہو ذکر حسین کی ابتدا کو کہ جہاں ذاکر اللہ اور سامعین انبیاء۔ علی حق نعرہ حیدری، بنی امیہ اور بنی عباس کے چہروں سے نقاب اتار کر مجاہدین اسلامی
مختصر کر رہا ہوں دو شعر. ماتم کو جس شخص سے الجھن شدید ہے سمجھو کہ وہ اس دور میں پکا یزید ہے. حسین، اصحاب حسین اور امام زمانہ کی عزت سلامتی کے لیے، قبلہ کی عزت سلامتی کے لیے، تمام عزاداران سید الشہداء جہان کی حفظ سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات. فرمایا کہ جہاں ذکر حسین کی ابتدا یہ ہے کہ ذاکر خود خدا ہے اور سامعین میں معصوم انبیاء ہیں، معصوم فرشتے ہیں، معصوم ملائکہ ہیں، تو جہاں ذکر کی ابتدا اتنی مبارک ہو کہ ذاکر تو اللہ ہے، یقیناً خالق ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. جہاں ذکر کی ابتدا اتنی خالص ہو، جہاں ذکر کی ابتدا اتنی بابرکت ہو، جہاں ذکر کی ابتدا اتنی بلندی پر ہو کہ سامعین انبیاء ہیں. جملہ محفوظ کریں گے آپ، سامعین انبیاء ہیں، سامعین فرشتے ہیں، سامعین ملائکہ ہیں. ان انبیاء میں سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 40 سال بعد نبی بنا، کوئی 60 برس بعد نبی بنا. کوئی ایسا سامع تھا ہی نہیں کہ 40 سال بعد ادھر آیا ہو، 60 سال بعد ادھر آیا. اتنی خالص سماعت، اتنی خالص سماعت اور اتنی سلجھی ہوئی سماعت کہ جو رب نے کہا وہی مخلوق نے مانا اور تسلیم کیا. تو ذکر اور ذاکر یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ مسلسل ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ ہم زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں. جملہ آپ محفوظ کر لیتے، اسی تسلسل سے ہم زنجیر سے جڑے ہوئے، اور زنجیر ایسی کہ اب ہم ہیں، ہم جڑے اپنے باپ سے، وہ جڑے اپنے باپ سے، وہ جڑے اپنے باپ سے، یہاں تک کہ باپ سے باپ، باپ سے باپ، باپ سے باپ، باپ سے باپ ہوتے ہوئے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ تک پہنچ گئے. یعنی یہ تسلسل ہے کہ جہاں ہم پیغمبر سے متصل ہو جاتے ہیں، ہم دور صحابہ سے متصل ہو جاتے ہیں، ہم فعل صحابہ سے متصل ہو جاتے ہیں. تو یہ ذکر آج کا نہیں، یہ صحابہ کی زبان پر جاری رہا، یہ صحابہ کی زبان پر جاری رہا. یہ دیکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں. مثلا خدا نخواستہ کہیں دو انسان لڑ جائیں، خدا نخواستہ، خدا سب کو عزت، وقار اور محبت و آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں دو شخص لڑ جائیں اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے، اور ایسے میں اگر ایک صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ سے مصالحت ہو جائے، دوبارہ سے صلح و آشتی ہو جائے، اور دوسرے صاحب نہیں مان رہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کو کون سی چیز مرغوب ہے، کون سی چیز پسند ہے، وہ چیز لے کے چلے جاتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے معانقہ ہو جاتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے جو روایت متفق علیہ فریقین نے لکھی، اور کیا لکھا؟ اب پیغمبر ہے، اور پیغمبر بھی رحمت، اور رحمت بھی مکے کی نہیں، عالمین کی، مدینہ کی نہیں، عالمین کی، تمام عالمین کے لیے رحمت. جس کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مجسم رحمت، جس کا بدن بھی رحمت، جس کی روح بھی رحمت. ایسا رحمت للعالمین، یعنی سر کا پا پورا کا پورا وجود رحمت، کہ جس نے کبھی کسی کو غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس نے کبھی کسی کو غیظ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ رحمت للعالمین. دور نبی ہے، مدینے کا کوئی شخص ہے جس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میں کہتا ہوں غلطی سرزد ہو گئی، روایت کچھ اور لکھا ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، میں کہتا ہوں غلطی سرزد ہو گئی، اور ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہے، اور کہ میں پیغمبر کے سامنے کیسے جاؤں، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ چھپ گئے. ایک بار جہاں چھپے ہوئے تھے اس کے دروازے پر آئے، 3 برس کے ہیں حسین، 4 برس کے ہیں حسن،
دونوں شہزادے اپنے حجرے سے نکل کر کسی اور حجرے کی طرف جا رہے ہیں. ان صاحب نے دیکھا, دور سے نگاہ پڑی کہ وہ دونوں شہزادے جا رہے ہیں, نبی کے لخت جگر جا رہے ہیں, نبی کے 2 بیٹے جا رہے ہیں, نبی کے وہ بیٹے جا رہے ہیں کہ جو مباہلے کے بیٹے ہیں, جو مباہلے میں نبی کے بیٹے, یعنی اتنے سچے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. وہ جا رہے ہیں, یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے گئے. دونوں شہزادوں کے قدم چھوئے اور چھونے کے بعد حسن کو اس کاندھے پہ بٹھایا, حسین کو اس کاندھے پہ بٹھایا اور لے کے چلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اور عجیب انداز سے داخل ہو رہے تھے. پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ وہ شخص آ رہا ہے, ایک کاندھے پر حسن, ایک کاندھے پر حسین ہے, اور ایک بار چونک کر وہ صاحب آگے بڑھے, چونک کر اور بڑھاتے ہوئے عجیب انداز میں کہا, انی مستجیر باللہ و بہما. اب یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو سمجھ لیں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یقیناً جو شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. کوئی ہے یہ بات سمجھنے والا؟ اور جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ کون ہوتا ہے, اس کا ڈیزگنیشن کیا ہوتا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. وہ آئے, ایک دوش پر حسن, ایک دوش پر حسین, اور عجیب انداز سے چلتے ہوئے آئے, لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے آئے. عبا بھی پہنی ہوئی ہے اور جو جبہ بھی پہنا ہوا ہے اس پر عبا بھی ہے, اور دائیں اور بائیں نبی کے 2 بیٹے, اور سر پر جو کپڑا ہے وہ بھی لہرا رہا ہے. عجیب انداز سے آئے اور آتے ہی کہا, یا رسول اللہ انی مستجیر باللہ و بہما. یا رسول اللہ, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں اور ان 2 بچوں کا صدقہ مجھے معاف کر دیں. توجہ فرمائیے آپ. میں پوچھنا چاہوں گا ان جلیل القدر صحابی سے کہ پیغمبر سے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ کافی تھا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. پیچھے والے حضرات چپ رہ گئے. پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. لیکن ایک بات ان جلیل القدر صحابی نے بتایا کہ براہ راست دعا اللہ بھی قبول نہیں کرتا. ان دونوں کے صدقے سے مجھے معاف کر دے. تو لکھا یہ ہے کہ پیغمبر کی نگاہ پڑی, سر سے پاؤں تک دیکھا, اور اتنی تیز آواز میں پیغمبر کو مسکراتے ہوئے کبھی نہ دیکھا گیا. یعنی صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر پیغمبر کی رحمت کو اجاگر کرنا ہے, جو سمجھ کر کہ میرا سلام ہے, اگر پیغمبر کی رحمت کو آواز دینا ہے, اگر پیغمبر کے دریائے رحمت ماجدن کرنا ہے تو حسن و حسین کا نام لینا پڑے گا. اب میرے عزیزوں, جیسے ہی کہا کہ انی مستجیر باللہ و بہما, ان 2 نواسوں کا صدقہ اللہ کا اور ان 2 نواسوں کا صدقہ مجھے معاف کر دے. پیغمبر مسکرائے اور پیغمبر نے کہا, سنو, جب تم یہاں آ رہے تھے حسن و حسین تمہارے کاندھے پر سے, اسی وقت جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے. سورہ النساء کی آیت لے کر آئے, اور اب معلوم ہوا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اس آیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے, اس آیت کی شان نزول کیا ہے. کہ جیسے ہی تم داخل ہوئے اور تم نے یہ 2 لفظ کہے, جبرائیل نازل ہوئے, سورہ النساء کی آیت. اور جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں, اس آیت پر پوری تقریر میں اس ممبر سے کر چکا, لیکن آج بالکل نئے منظر نامے میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں. تو جب جاتے ہیں روضہ رسول پر زیارت کے لیے, تو زیارت رسول میں یہ آیت پڑھنا پڑتی ہے, یہ آیت پڑھنا پڑتی ہے. کیا کہ جبرائیل نے آگے کہا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کہہ رہا ہے, اے نبی کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, جو گناہگار ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے پاس آئیں. جاؤ وہ آپ کے پاس آئیں, واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کریں. یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی,
وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں. یہ نہیں کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ گناہ بخش دے گا. نہیں, آج میں یہ نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں تو اللہ آپ کے گناہ بخش دے گا. نہیں, کہا کہ وہ آپ کے پاس آئیں وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اللہ سے استغفار کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور شرط یہ ہے اللہ اس وقت ان کو معاف کرے گا کہ رسول بھی ان کو معاف کر دے گا. بڑی آسانی سے سنا آپ نے, پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں. ہاں, کہا کہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تب اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. تو اب اللہ نے پہلی شرط تو رکھ دی کہ اگر میری معافی چاہتے ہو تو پہلے میں یہ پوچھوں گا رسول نے معاف کیا, اور جب رسول سے جا کے پوچھو گے یا رسول اللہ آپ نے معاف کیا تو رسول کہیں گے حسنین کا صدقہ دیا تھا یا نہیں. یعنی آیت منسوخ نہیں ہوئی. توجہ ہے, سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے, آیت منسوخ نہیں ہوئی, آیت آج بھی ناسخ ہے, آج بھی آیت جاری ہے. جب محکم اور متشابہات پر میں نے آج سے 10-12 برس پہلے گفتگو کی تھی تو میں ناسخ و منسوخ پر گفتگو کر چکا اور وہ سب آپ کے ذہنوں میں. آیت آج بھی موجود ہے, آیت آج بھی موجود ہے. کیا آیت موجود ہے کہ جو گناہگار ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اے نبی اگر وہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. آج آیت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آج گناہگار بھی ہیں یا ختم ہو گئے؟ بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا. پر آیت آج بھی موجود ہے سورہ نساء کی, اور دنیا میں گناہگار آج بھی موجود ہے, مسلمان گناہگار آج بھی موجود ہے نا. تو جب موجود ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے گناہ بخشیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. اب جن کی نگاہ میں رسول زندہ ہے تو وہ رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حسنین کے صدقے معاف کر دیجئے, اور جن کی نگاہ میں رسول مردہ ہیں تو نہ کل بخشے گئے نہ آج نہ قیامت تک. توجہ فرمانی نا آپ نے. تو آج بھی گناہگار ہیں, تو جب تک گناہگار ہیں اس وقت تک گناہگاروں کو معافی کی طلب رہے گی, بشرطے کہ شریف گناہگار ہو. کچھ شریف لوگ بھی ہیں جو گناہ کر جاتے ہیں نادانستگی میں. اب کوئی ہٹ درم گناہگار ہے تو اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے. جو ہٹ درم گناہگار ہے اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے. جو مغرور اور متکبر گناہگار ہے اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے. ہاں, اگر کوئی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ رسول شفاعت کرنے والے, رسول شفاعت کرنے والے, تو رسول شفاعت کیسے کریں گے؟ رسول شفاعت کیسے کریں گے اور کس کی شفاعت کریں گے؟ روایت پوری آپ نے سن لی. رسول شفاعت کیسے کریں گے اور کس کی شفاعت کریں گے؟ رسول نے اس دن مسجد نبوی میں بتا دیا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جو حسن و حسین کا وسیلہ لائے, جو حسن و حسین کا وسیلہ لائے. تو اگر آج بھی رسول سے قبولیت دعا کے خواستگار ہو تو پہلے اپنے قلب سے پوچھو حسن و حسین کا تمہارے قلب میں مقام کیا ہے؟ حسن و حسین کا تمہارے دل میں مقام کیا ہے؟ کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے حسن و حسین سے, کتنی محبت ہے. پہلے اپنے آپ سے پوچھو. دیکھیے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل مومن وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے, جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے. یعنی پوچھے اپنے نفس سے کہ تم نے آج پورے دن کیا کام کیا, اور اپنے نفس کو ٹٹولے. اور پھر ایک امام کی حدیث ہے کہ انسان کی قیمت
معاشرے میں اتنی ہی ہے جتنی قیمت خود اس کی اپنی نگاہ میں. تو انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں رسول کو کتنا چاہتا ہوں, میں رسول سے کتنا عشق کرتا ہوں, میں رسول کے نوازوں سے کتنا عشق کرتا ہوں, کیا میں رسول کے نوازوں سے اتنا ہی عشق کرتا ہوں جتنا عشق خود رسول کرتے تھے. روز انسان اپنا محاسبہ کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن حسین کو کتنا چاہتا ہے. تو یہ چاہنا اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, اس چاہنے کو کہتے ہیں محبت. تو ابھی حدیث مجھے یاد آ گئی تو آپ کے حوالے کر دو, آپ کے حصے کی حدیث ہے اس لیے یاد آ گئی. ایک بار پیغمبر مسجد نبوی میں سے تیار ہے سننے کے لیے, لے جائیں اپنے مرتبے کو سنیں. یہ جتنے حضرات بیٹھے اور جہاں جہاں لائف میری گفتگو جاری ہے, آپ اب اپنا مرتبہ سنیں. چپکی ہو گئے ذرا اس پہ اور زیادہ بول دیں آپ. اپنا مرتبہ کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. پیغمبر مسجد نبوی کے فرش پر ایک حجرے کا دروازہ کھلا اور وہ حجرہ اور وہ دروازہ واحد تھا جو مسجد میں کھلنے کی اجازت تھی. جس دروازے کو واحد اجازت تھی کہ وہ مسجد میں کھلا رہے. حجرے کا دروازہ کھلا, پردہ ہٹا, حسین برآمد ہوئے, پیغمبر کھڑے ہوئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے, آج تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں ذرا اپنے اندر اخلاق پیدا کرو, بزرگ آئیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور سلام میں پہل کرو. بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور سلام کے لیے پہل کرو. یہ روایت کا اتنا سا حصہ آپ نے سنا ہے, لیکن میں اگلا حصہ بتانا چاہ رہا ہوں. حسین باہر آئے, رسول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا حسین, نہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ابھی حسین 4 برس کے ہیں اور کنیت پہلے ہی رکھ دی گئی. اور یہ بات یاد رکھو کہ جب یعنی معاشرہ عرب میں یہ بات معاشرہ عرب میں یہ بات آج تک لاگو ہے کہ اگر کسی کو احترام دینا ہوتا ہے یا کوئی محترم ہستی سامنے آ جاتی ہے تو اسے اس کے نام سے نہیں, اس کے لقب سے پکارتے ہیں, اس کے لقب سے پکارتے ہیں. رسول نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. لوگ حیران ہوئے کہ رسول جیسی عظیم ہستی کہ بعد خدا جن سے بزرگ کوئی نہیں, وہ ایک نوازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسے اس کی کنیت سے پکار رہے ہیں. تو اب رسول تو دلوں کا حال جانتا ہے. یقین ہے نا ہم سب کو تو یقین ہے کہ رسول دلوں کا حال جانتا ہے. رسول کو معلوم ہے کہ دلوں میں کیا. جیسے ابھی کچھ کے خیال میں آیا, کچھ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اتنا احترام, اسی وقت حسین کو اپنے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کاندھے پر رکھا. حسین کی نشست اپنے کاندھے کو بنایا. اور میرا خیال یہ ہے کہ رسول نے ایسے کاندھے پہ اٹھایا ہوگا کہ حسین کا ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. میرا خیال یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح حسین کو اپنے کاندھے پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اشارہ کیا. یہ اشارہ سمجھ جانا, یہ اشارہ حاضل حسین, اشارہ کر کے کہا ایھا الناس حاضل حسین, یہ حسین ہے. میں کیا کروں کہ میرے پاس اتنے گوشے آ رہے ہیں. میں نے یہی کہیں کسی منزل پر جب جنگ خندق پڑھی تو اس میں ایک لفظ کہا, اور ایک لفظ کیا تھا کہ جیسے ہی کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی, ابن عبد بدر پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اور پیغمبر کے خیمے جو چوب ہوتی ہے اس کو ضرب لگا اور خیمے کا پردہ چاک کر دیا. اور چاک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلمانوں, سب سنا ہوا ہے آپ کہ تمہارے نبی کا قول تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں مارو تو غازی کہلاؤ, مر جاؤ تو شہید کہلاؤ. آؤ میں کھڑا ہوں یہاں, میرے ہاتھ سے مر جاؤ شہادت لے جاؤ, مجھے مار کے غازی بن جاؤ. اتنی بڑی گستاخی. تو پیغمبر نے کہا کون ہے اس جانور کے لیے, کون ہے؟
اس حیوان کے لیے کون؟ من لحاظ الکلب، کون ہے اس جانور کے لیے؟ علی نے برابر میں کھڑے ہو کر کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے. یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کے لیے شیر ہی کام آتا ہے، جس کا مقابلہ شیر ہی کر سکتا ہے. اور میں اسد اللہ. تو اب واقعات آپ کے سنے ہوئے. کسی نے ادھر ادھر سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عمرو ابن عبد ہد ہے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ یہ عمرو ابن عبد ہد ہے، انداز، یہ جو لہجہ ہے، اس لہجے میں اس شخص کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم ایک قافلے میں تھے، تجارتی قافلہ تھا، بہت سا ساز و سامان ہمارے پاس تھا، اور یہ ابن عبد ہد ہمارے ساتھ تھا. یا ہم اس کے ساتھ، ڈاکوؤں نے رستے میں حملہ کر دیا اور ہمارا سامان لوٹنے لگے. کہا اس نے ایسی جنگ کی ہے کہ ایک ہی آدمی کافی تھا سینکڑوں کے لیے، اور لڑتے لڑتے اس کی جو ہاتھ میں سپر تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی. اسے کہیں سپر نظر نہ آئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور اپنی سپر بنا دی. تو اب جب کہا جاتا ہے نا یہ عمرو ابن عبد ہد ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ چھپا ہوا ہے. یعنی یہ بڑا پہلوان ہے، یہ بڑا شجاع ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا ایسا ہے ویسا ہے. آن دا کانٹری، بلا تشریح، چھوڑ دو اس معاملے کو، میں صرف لہجے کی کھنک بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہی کسی نے سوچا کہ نواسے سے اتنی محبت کہ ابا عبداللہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، تو کاندھے پہ بلند کیا، اور کاندھے پہ بلند کرنے کے بعد کہا حاضر حسین، یہ حسین ہے. حاضر حسین، یہ حسین ہے. میں نے کہا نا اب اپنا مرتبہ جان لو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. خوش ہو جائیے آپ. کہا کہ حاضر حسین فاعرفوہ ہو، پہچانو یہ حسین ہے. رسول اللہ کہہ رہے پہچانو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. اب عجیب جملہ کہا انہو لفی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. یہ رسول رحمت ہے، اور رسول رحمت کے کاندھے پر حسین رحمت. سمجھے خدا کو، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے. رسول رحمت کے دوش پر حسین، تو رحمت سے رحمت متصل ہو گئے، رحمت سے رحمت متصل ہو گئے. تو اب بات آگے بڑھاتا جاؤں گا، آپ میری طرف متوجہ جب تک نہیں ہو جائیں گے اس کو میں ریپیٹ کرتا جاؤں. اجازت ہے شروع کرو، جن کو عادت ہے وہ آگے. تو اب یہ ہے رسول رحمت، اور رسول رحمت کے کاندھے پہ حسین. اور حسین کون؟ رحمت للعالمین کی رحمت کا بیٹا. سلامت رہے. رحمت للعالمین کی رحمت کا بیٹا، اسے کہتے ہیں حسین. اور کیا کہا فاعرفوہ ہو، جان لو اس کو، پہچانو، معرفت حاصل کرو حسین. سلامت رہے. معرفت حاصل کرو حسین. انہو لفی الجنہ، یہ حسین جنتی ہے، یہ حسین جنتی ہے. رسول نے کہہ دیا تو ہے نا. دیکھیے حسین کا کردار، حسین کی سیرت، حسین کا اخلاق، حسین کا علم، حسین کی عصمت، حسین کی عظمت، حسین کی رفعت، حسین کی منزلت، سب اپنی جگہ. وہ تو ثابت ہی ہے، لیکن ادھر رسول نے کہہ دیا یہ جنتی ہے. اللہ اکبر، کہہ دیا نا جنتی ہے. پتہ نہیں جملہ اب تک پہنچے گا یا نہیں. ابھی 4 برس کے حسین ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے. یعنی پوری زندگی رسالت ماں کی نگاہ میں. اس کا مطلب ہے کہ حسین بیٹھیں گے تو جنتی، حسین اٹھ جائیں تو جنتی، حسین مسجد میں ہوں تو جنتی، حسین محراب میں ہوں تو جنتی، حسین منبر پہ ہوں تو جنتی، حسین کھائیں تو جنتی، حسین پیئیں تو جنتی. حسین کا ایک ایک عمل عمل جنت. بات واضح ہو گئی. تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ حسین جنتی ہے تو اب ہمیں بھی یہ کہنے دو جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے وہ جہنمی ہے. جو فرمائیے آپ جو حسین کے خلاف مقابلے پہ آ جائے
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کے مقابلے پہ حق آئے. بھائی نیگیٹو کے مقابلے میں پازیٹو ہوتا ہے, جھوٹ کے مقابلے میں سچ ہوتا ہے, دن کے مقابلے میں بات ہوتی ہے. دو ایک ایسی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہوتا, دو ایک ایسی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہوتا. تو اب جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے, مخالفت میں آ جائے, وہ کل بھی جہنمی تھا اور قیامت تک جہنمی رہے گا. توجہ فرمائیں, صرف یہی میں بات ختم نہیں ہوئی. انہو لفی الجنہ, حسین جنتی ہے. نہیں, بات آگے بڑھی. وہ محبی ہے فی الجنہ, حسین سے محبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں. کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری. تم کس کا ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ ڈھونڈو کوئی وسیلہ تو آرام و چین کا. ارے ہم لوگ خوش نصیب ہیں, محشر کی بھیڑ میں ہوگا ہمیں نصیب سہارا حسین. بے شک سہارا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کرنے کے لیے آپ نے نعرہ لگانا ہے میرے ساتھ, اور آپ کی آواز حسن مجتبیٰ کی قبر سے لے کے مظلوم کربلا کی قبر تک جانی چاہیے. بلند آواز سے علی حق نعرہ حیدری. یا حسن یا حسین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. یا حسین یا حسین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. یا حسین یا حسین. حجت و مومنین کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. توجہ فرمائیے آپ. وہ محبی ہے فی الجنہ, حسین سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں. تو ہمیں تو اطمینان ہے, ہم تو مطمئن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کو صدیق اکبر مانتے ہیں. رسول سچا رسول ہے نا. یعنی قرآن حضرت ابراہیم کے لیے تو یہ کہے, حضرت ادریس کے لیے تو یہ کہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہماری کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو, ادریس کا ذکر کرو, یہ صدیق نبی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفضول تو صدیق ہو اور جو افضل الانبیاء ہے وہ صدیق نہ, وہ صدیق. تو اب چونکہ پیغمبر صدیق نے کہہ دیا کہ حسین سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں, تو ہم اتنے سستے میں سودا نہیں کرتے, اتنے سستے میں سودا نہیں کرتے. معصوم نے کہا تمہارا نفس بہت قیمتی ہے, معصوم نے کہا تمہارا نفس بہت قیمتی ہے, اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا, اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بازار سجا تھا شب ہجرت کہ جہاں نفس اللہ کو بیچا گیا, اور ایک بازار سجتا ہے مجلس میں جہاں نفس حسین کو بیچا جاتا. سلامت رہا. علی حق کے نعرہ حیدری. کدھر آیا؟ تو کہا کہ اس نفس کو جنت سے کم قیمت پر نہ بیچو. تو ہم نے حسین کو اپنا نفس بیچ دیا اور اس قیمت پر بیچا کہ جنت ہماری. حسین نے پلٹ کر کہا کہ محبت صرف ہماری, کسی اور کی محبت دل میں نہ بسا لینا. یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. روایت ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی روایت آگے بڑھی. اب آخری جملہ آپ کے حوالے کرو روایت کا, روایت کا آخری جملہ. ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ, اے انسانوں یہ حسین ہے پہچانو.
انہو لفی الجنہ، بے شک یہ جنتی ہے، وہ محبی ہے فی الجنہ، اس سے محبت رکھنے والے جنت میں ہیں، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنے والے بھی جنت میں ہیں۔ اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں تو جو ہے اور اس کے محبوں سے محبت رکھنے والے وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اسی لیے تو ہر سال پہلی محرم کو حسین 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 کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی فرش ادا پر نہیں آنا چاہتا یا کسی کے ڈر سے نہیں آنا چاہتا تو وہ باہر بیریئر کے باہر ہمارا انتظار کرے اور ہم سے لپٹ کر کہے کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ جو ہے وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے محبوں سے محبت رکھنے والے بھی جنت ہیں۔ کیوں نہ دے رہے جنت، کیوں نہ دے رہے جنت؟ جنت حسین کی ہے بھائی۔ میرے کیسے میں اگر کوئی درہم و دینار میری ملکیت ہے، میں کسی کو چاہوں 10 دینار دوں، کسی کو 100 دینار دوں، میری ملکیت، جسے جتنا چاہوں دوں، اور میری ملکیت ہے، میری مرضی، کسی کو نہ بھی دوں۔ کسی کو نہ بھی دوں تو بھائی حسین کی ملکیت ہے جنت، حسین کی ملکیت ہے جنت۔ تو اب حسین کی مرضی ہے، کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حسین کی مرضی ہے، بار بار معترض، بار بار معترض۔ بھائی حسین کی مرضی ہے، حسین کی جنت ہے، حسین کی ملکیت ہے، حسین سردار ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہمارے ایک قطرے کے عوض جنت دے دے۔ ہم ایک قطرہ آنسو کا بہائیں اور کہ لے جاؤ جنت، ایک قطرہ اشک کے عوض جنت، حسین کی ملکیت اور حسین کا وعدہ۔ اور حسین کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبانی وعدہ، زبانی وعدہ نہیں۔ پورے جغرافیہ مدینہ میں ہزاروں لوگ موجود تھے، شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت پر جان دینے والے، رسول کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، رسول کے قدم با قدم ساتھ ساتھ چلنے والے، رسول کے ارشاد پر جان لٹانے والے، ان سب کے ہوتے ہوئے رسول نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ بیٹی تم پریشان نہ ہونا، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، ایک قوم کو خلق کرے گا جو حسین پر گریا کرے گا، جو حسین کس کے کہنے پر ہر سال ہمیں حسین تازہ نظر آتا ہے، ہر سال یہ روایتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ بچہ جانتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا، میری 8ویں امام سے پوچھا، مولا کہ جیسے ہی محرم قریب آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے دل تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے قلب بکا کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہمارا وجود لرزنے لگتا ہے، مولا غم حسین کی طرف ہم مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سنو، جیسے ہی محرم کی چاند رات آتی ہے، ملائکہ آسمان پر حسین کا وہ خون بھرا کرتا لہراتے ہیں، اور جہاں جہاں حسین پر رونے والے موجود ہیں وہ اپنے قلب کی آنکھ سے وہ کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور جب وہ کرتا اپنی روح کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ان کی روح ان کی آنکھوں سے کہتی ہے برس جا، حسین پر اشک بہا دے۔ خدا کی قسم میں نے یہ جملہ کہا کہ محبوں کی روح کی آنکھ وہ کرتا دیکھ رہی ہوتی ہے، ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا، روح کی آنکھوں سے دیکھا تو تمہارے دل مچل گئے۔ ارے کیا گزری ہوگی اس ماں کہ جس نے حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے، ادرکم اللہ، اس خون بھرے حسین کے کرتے بڑی اہمیت ہے، بڑی افضلیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹی اور بیٹی کی بیٹی جب نواسی رہا ہو کے مدینے آئی ہے نا، تو جو سب سے پہلا کام روضہ رسول پر زینب نے کیا وہ یہ تھا کہ رسول کی قبر کا کتبہ پکڑ کر کہا نانا زینب آ گئی۔ نانا دستور یہ ہے کہ جب اہل وطن پردیس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اہل وطن کے لیے تحفہ لاتے ہیں، نانا یہ نواسی بھی تمہارے لیے تحفہ لائی ہے، یہ کہہ کے پہلو سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، اور وہ خون بھرا کرتا نانا کی قبر پہ رکھا۔ یہ ہے وہ حسین کا خون بھرا کرتا کہ جو آج بھی سماوات دنیا پر لہرا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے ملائکہ اس کرتے کو لے کر گزر رہے ہیں، ہر آنکھ اشبار ہو جاتی ہے، ہر دل پر محن ہو جاتا ہے، سب محزون ہو جاتے ہیں۔ آئے حسین آ گیا، حسین کا مہینہ آ گیا، حسین پر گریہ کرنے کا مہینہ آ گیا۔ گریہ تو سال بھر ہے لیکن یہ ماہ محرم ہے، یہ حسین سے مخصوص ہے کہ جہاں حسین توحید پر جان دینے کے لیے نکلے، توحید پر جان دینے کے لیے، عقیدہ توحید حسین کے گھر سے نکلا تو حسین ہی کو محافظت بھی کرنا ہے۔ اسی لیے نانا نے وعدہ لے لیا، اور وہی وعدہ جب 27 رجب کو حسین نانا کی قبر پر آئے، اپنا رخسارہ نانا کی قبر پہ رکھ دیا، رونے لگے، نانا الوداع، نانا الفراق، نانا مجھے آپ کی قبر سے بڑی محبت ہے، نانا مجھے اس مدینے سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا مدینہ ہے، یہ آپ کی قبر ہے، نانا مگر کیا کروں، مجھے جانا ہے، مجھے آپ کی قبر کو الفراق الوداع کہنا ہے۔ بہت روئے، حسین گریہ کر رہے تھے، اپنے نانا کی قبر سے لپٹ کر گریہ کر رہے تھے کہ حسین کو غش آ گیا، غشی کے عالم میں دیکھا نانا تشریف لائے، حسین کے نانا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، حسین کو سینے سے لگا کر کہا حسین جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، اس لیے کہ میرے بیٹے تم قربانی دو گے تو اسلام قلوب تک پہنچ جائے گا، قلب تک پہنچ جائے گا، لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ایک اور جملہ بھی کہا، وہ جملہ بھی حسین نے سنا، حسین کی آنکھیں کھلی، آ گئے، گھر میں آئے، بہن لپٹ گئی بھائی سے، بھیا چہرے پر آنسو ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بھیا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا زینب مدینہ چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک جملہ اور بھی کہا ہے، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب وعدہ تم سے بھی اور ہم سے بھی۔ زینب ابھی میں نانا کی قبر پر تھا، میں نے نانا کو خواب میں دیکھا، نانا نے کہا حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، تمہارا گلا نوکے سنا پر آ جائے۔ اور زینب قریب بلائے، بہن کو سینے سے لگایا، بہن نے اپنا سر بھائی کے سینے پر رکھ دیا، اور اب بھائی نے بہن کے کان میں کہا، بہن دوسرا جملہ یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل حرم کی اس سر پر رہ لگی وہ پیر بتائی، آج رحم اللہ کہا بھیا کیا جانا مقدور ہو گیا؟ کہا بہن یہی عالم ارواح میں وعدے ہوئے، یہی عالم ارواح میں وعدے ہوئے، اور اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ ختم ہو گئی گفتگو، آپ نے گریہ کیا ہے، یقیناً خدا ان آوازوں کو جنت البقیع والی بی بی کے
سماعتوں تک پہنچائے، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی گریہ کہا ہے، اسی طرح استقبال کرنا ہے، آج پہلی محرم اسی طرح استقبال کرنا ہے۔ سنتے ہو نا، میں نے یہی کہا کہ اس لیے تازہ ہو جاتا ہے غم حسین کہ ایک آنسوؤں کا سلسلہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اور جب فرشتے حسین کا گردہ لیے ہوئے ہیں تو فرشتے بھی گریہ کرتے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہیں، انبیاء بھی رو رہے ہیں۔ سامان سفر کی تیاری ہوئی، عباس سامان سفر تیار کرو۔ سامان تیار ہو رہا ہے، جانے کے لیے بیویاں بھی تیار ہیں۔ سن چکے، سنتے رہتے ہو، فہرست بنائی گئی، حضرت عباس فہرست بنا گئے، کون کون جائے گا لکھ دیا گئے، سب کے نام لکھ دیے گئے، سب کے نام لکھ دیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ عباس کی 3 برس کی بھتیجی سکینہ برابر سکینہ کا نام بھی آ گیا، بچی عالم گھرانے کی بچی نے نام سنے بھی اور پڑھ بھی لیا۔ بچی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بی بی ام لیلہ کے حجرے میں آئی۔ بی بی ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں اور فاطمہ صغریٰ نے اپنی ماں کے زانوں کے سر رکھا ہوا ہے، اور صغریٰ کی ماں، صغریٰ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہیں، اس لیے کہ صغریٰ کو تپے لرزہ چڑھی ہوئی، صغریٰ کو بخار ہے اور بدن لرز رہا ہے۔ ماں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں صغریٰ کے ماتھے پر رکھتی، صغریٰ کو لوریاں دے رہی، آیتیں سنا رہی ہیں۔ ایسے میں سکینہ آئی، قریب آ گئی، بہن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایسے ایسے سہلانے لگی۔ صغریٰ کی آنکھ کھلی، صغریٰ کی نظر سکینہ پر پڑی۔ بہن کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بہن میں ابھی بابا کے پاس سے، بابا کا دربار لگا ہوا ہے۔ کہا سکینہ میں نے سنا ہے بابا جا رہے ہیں۔ کہاں بہن؟ بابا جا رہے ہیں۔ صغریٰ نے دوسرا سوال کیا، کون کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ سکینہ چپ ہو گئی۔ پھر صغریٰ نے کہا بہن بتاؤ کون کون جا رہا ہے؟ سکینہ پھر چپ ہو گئی۔ لیکن جب کہا سکینہ تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ کون کون جا رہا ہے؟ سکینہ نے روتے ہوئے بہن کا ہاتھوں میں تھام کر کہا بہن میں کیا بتاؤں، سب جا رہے ہیں، مسافروں کی فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے، مسافروں کی فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ ابھی تک صغریٰ جو بیماری کی حالت میں ماں کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی، جیسے ہی سنا میرا نام نہیں ہے، صغریٰ تڑپ کر بیٹھی ہے اور ایک بار آواز دی، کنیزوں سے کہا میرے بابا کو بلانا، میرے بابا کو بلانا۔ کنیزیں دوڑتی ہوئی گئی، حسین ابن علی سے کہا بیٹی یاد کرو۔ حسین آئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے، حسین کو معلوم ہے صغریٰ کیا کہنے والے۔ جیسے ہی حسین حجرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی حسین داخل ہوئے، صغریٰ آگے بڑھی، لپٹ گئی بابا سے۔ حسین بھی صغریٰ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ صغریٰ نے ایک بات کہی، بابا کیا قصد سفر کر لیا؟ کہاں بیٹی؟ جانا مقدور ہو چکا ہے۔ کہ بابا میرا نام فہرست میں نہیں ہے، بابا مجھے نہیں لے جا رہے۔ صغریٰ کو بچی کو سینے سے لگا، 8 یا 9 برس کی صغریٰ ہے، باپ پر کیا گزری، دیکھو بیٹی پر کیا گزری یہ تو الگ بات ہے، لیکن باپ پر کیا گزری؟ جب بیٹی تڑپ کر رو دے اور باپ کے سامنے رو دے تو باپ کا دل بالکل مسک جاتا ہے، ایسے بجھ جاتا ہے باپ کا۔ بچی رو رہی ہے 9 برس کی، بابا میں نہیں جاؤں گی، بابا مجھے نہیں لے جا رہے۔ حسین چپ ہے، آہستہ آہستہ صغریٰ سر پر ہاتھ پھیر، صغریٰ صبر کر، صغریٰ صبر کر۔ پھر پوچھا بابا مجھے نہیں لے جا رہے، بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بابا میں آپ کے بغیر، بھیا علی اکبر کے بغیر، بھیا علی اصغر کے بغیر، بابا علی اصغر کا جھولا تو میری جان ہے، میں اصغر کے جھولے سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب اس جھولے میں میرا بھیا اصغر ہو تو بابا گھر کی رونق ہے اصغر، بابا میں بھیا علی اصغر کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بار بار کہتی بابا کیا میں نہیں جاؤں، بابا کیا میں نہیں جاؤں۔ ایک بار صغریٰ نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ، اور وہ بچی اپنے اندر کچھ چیز محسوس کر رہی ہوگی، نہ معلوم اس بچی نے کیا سوچا۔ ایک بار چونک کر کہا بابا کیا سواریوں کی کمی ہے؟ کیا میرے لیے کوئی ہماری بچی نہیں؟
اب بابا اگر ایسا ہے کہ میرے لیے کوئی ہماری نہیں بچی تو جن ہماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں اسی میں مجھے بٹھا دیا بابا، جن ہماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں اسی میں مجھے بٹھا دیا۔ آپ طلب کے سغرا کو سینے سے لگا کر کہا سغرا تمہیں معلوم ہے گلا کاٹا جائے گا، گھر لوٹا جائے گا، گھر میں جلائے جائیں گے، یہیں پر اکتفا نہیں، میرے بعد رہ جانے والے اہل حرم کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی۔ آخری جملہ تقریر کا اپنی آوازیں اتنی بلند کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اے شبرا، ہمارا گلا کٹے گا، آل محمد کے جوانوں کے گلے کٹ جائیں گے، ہمارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، سکینہ کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو جائیں گے، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں